الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین اکرام اور میرے عزیزو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو ہفتے کی عید فرمایا ہے اور سب سے افضل دن قرار دیا ہے۔ افضل دن ہونے کی وجہ سے زیادہ نیک کام کرنا اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ جمعہ کے دن بکثرت درود شریف پڑھنا۔ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ ہم کو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، لہذا مجھ پر کثرت سے اس دن میں درود شریف پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود شریف مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جس گھڑی کی امید دلائی گئی ہے اس گھڑی کو عصر سے غروب شمس کے درمیان میں تلاش کرو۔ جمعہ کے دن ساعات مستجابہ، مقبول گھڑی کی جستجو میں رہنا، یہ جمعہ کے آداب کے اندر سے ہیں۔ یہ جو حدیث ابھی پڑھی ہے بخاری شریف کی حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جس گھڑی کی امید دلائی گئی ہے اس گھڑی کو عصر سے اور غروب شمس کے درمیان میں تلاش کرو، سورج ڈوبنے سے پہلے اس درمیان کے اندر دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جمعہ کے دن، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ جمعہ کے دن صبح جلدی اٹھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور روشن ہو جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو سورہ کہف یہ 15واں پارہ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ جہاں آدھا پارہ ہوتا ہے وہاں سے سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ تو ہم اس کا اہتمام کریں سورہ کہف کی تلاوت کا، کہ سورہ کہف پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے اس کے قدم سے آسمان تک نور ہوگا، جو قیامت کے دن روشن ہوگا، اور 2 جمعے کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ روح المعانی کی روایت ہیں، صفحہ نمبر 15 ہے اور حدیث نمبر 255 ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کی نماز کے بعد روزی کی تلاش میں نکلنا، یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا قول ارشاد فرمایا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جب تم نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل اور رزق تلاش کرو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اسی طریقے سے خطبے کی سنتیں ہیں۔ جمعہ کے دن خطبہ پڑھنا یہ بھی مسنون ہے۔ جمعہ کے دن کپڑوں کا کوئی جوڑا خاص جمعہ کے دن پہننے کے لیے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کا خاص جوڑا تھا، اور سنت لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس پہنا ہے وہ بھی ہمارے لیے سنت ہے۔ اس دور کے اندر کرتے پاجامے ہیں، یہ کرتے پاجامے سنت ہیں، تو یہ ہم کو سلا کر رکھنا چاہیے۔ اور جمعہ کے دن سفید کپڑا پہننا سنت ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جمعہ کے دن سفید کپڑا پہنیں۔ اسی طریقے سے جمعہ کی ادائیگی میں لاپرواہی نہ کرنا۔ جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا، یہ غسل اصل جو ہے خالص جمعے کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ پھر جمعہ کے لیے مسواک کرنا،
یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے جمعہ کی نماز کے لیے مسواک کی ہیں۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن غسل کرنے کے بعد تیل لگانا اور اپنے پاس موجود کپڑوں میں سے سب سے اچھے کپڑے پہننا۔ اسی طریقے جمعہ کے دن خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جتنا ہو سکے پاکی حاصل کرے، پھر تیل لگائے یا خوشبو ملے، پھر نماز کے لیے جائے اور دو بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان تفریق نہ ڈالے اور جتنی مقدار ہو نماز ادا کرے، پھر جب امام نکلے تو خاموش رہے، تو اللہ تعالیٰ اس جمعے سے آئندہ جمعہ تک کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہیں۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن نیا کپڑا پہننا، یہ آپ کے سامنے ذکر فرما دیا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 کپڑے تھے جس کو جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیب و تن فرماتے تھے۔ آپ جمعہ کی نماز سے واپس آتے تو ہم اس کو اسی طرح لپیٹ کر واپس رکھ دیتے تھے۔ یہ شمائل کبریٰ کتاب ہے، یہ روایت اس کے اندر ہے۔ جمعہ سے قبل مونچھ کاٹنا اور ناخن تراشنا سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز سے قبل مونچھ تراشتے تھے اور ناخن کاٹتے تھے، یہ سنت ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے۔ ناخن تراشے کو دفن کرنا سنت ہے، یعنی ناخن کاٹنے کے بعد میں پھینکنا نہیں چاہیے، اس کو دفن کر دینا چاہیے یا ایسی جگہ رکھ دینا چاہیے کہ کسی کا پیر نہ پڑے، یہ مسنون ہے۔ مرج الشعریہ نے بیان کیا ہے کہ ہمارے والد مرج جو اصحاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے، انہوں نے ناخن کاٹا اور ان کے تراشے کو جمع کر کے دفن کر دیا، اور پھر کہا کہ میں نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناخن کے تراشے کو دفن کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ روایت شعب الایمان کے اندر ہے، صفحہ نمبر 5، حدیث نمبر 232۔ جمعہ کے دن قیلولہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرتے اور پھر قیلولہ فرماتے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کا جو درود ہے، ایک درود ہے، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھنا مسنون ہے اور 80 مرتبہ پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ بیٹھے اور یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ درود شریف 80 مرتبہ جو پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ روایت القول البدیع حدیث نمبر 188 کے اندر ہے، اور ایک فضائل درود شریف ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر بھی اس کو جو ہے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ جمعہ کے دن کی سنتیں ہیں، ہم جو ہے جمعہ کے دن کے اندر ان سنتوں کا عمل کریں تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم سرخرو ہو جائیں۔ اور ایک سنت ہے شب جمعہ میں، یعنی جمعرات کی رات کو سورہ دخان پڑھنا سنت ہے۔ سورہ دخان یہ 25ویں پارے کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حامیم دخان شب جمعہ میں پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ الدعاء المسنون ایک کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، قبر سے لے کر کے گڑھے تک کی تمام سنتیں، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کے اندر اس حدیث کو بیان فرمایا گیا ہے صفحہ نمبر 180 کے اوپر۔ تو یہ جمعہ کے دن کی سنتیں ہیں۔
اور ایک سنت ہے جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص اور 7 مرتبہ سورہ فلق اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا، یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ اور سورہ فلق 7 مرتبہ سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھی تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے آئندہ جمعہ تک برائی سے محفوظ رکھیں گے۔ اس کو ورد ضامن کہتے ہیں۔ اور اس حدیث کو بیان فرمایا ہے الاذکار للنووی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے کتاب الاذکار فی صلوات مخصوصۃ باب الاذکار المستحبۃ یوم الجمعہ۔ الاذکار للنووی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو اس پر بھی جو ہے ہم عمل کریں کہ جمعے کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص اور 7 مرتبہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور 7 مرتبہ سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے جو ہے پابندی کریں، تاکہ جو ہے ہماری مغفرت ہو جائے اور جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک ہر برائی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا بھی ہو سکے درود شریف کا اہتمام کریں۔ درود شریف کے اندر ہر برائی کو ختم کرنے کا اصیل نسخہ ہے اور بہت ہی زیادہ محتم بالشان عمل ہے۔ جو درود شریف کا اہتمام زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گھر کے اندر خیر و برکت، مصیبتوں کو ختم فرما دیتے ہیں، ہر بلاؤں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ درود شریف بہت اونچا عمل ہے۔ جتنے بھی اعمال دنیا کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی عبادت کرنے کا حکم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ صدقہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی عبادت نہیں کرتے، کسی عبادت میں شریک نہیں ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت آیا درود شریف پڑھنے کا تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، میں بھی اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اس درود کے اندر اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس عبادت میں شریک ہوئے ہیں۔ تو یہ درود شریف کتنا بڑا اور کتنا محتم بالشان عمل ہے۔ جو جس نیت سے درود شریف کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ کوئی ایسا قرض دار ہے، کوئی ایسا پریشان حال ہے، پریشانی دور ہو ہی نہیں رہی ہے، تو پھر جو ہے روزانہ وہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ کوئی سے بھی درود شریف ہو، پابندی سے لگاتار 5000 مرتبہ درود شریف پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کوئی بھی کام جو ہے رکاوٹ نہیں بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں کو جو ہے خود بھی سنیں، دھیان سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تو جو ہے زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، تاکہ جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے والے بنیں اور ہم جو ہے ذخیرِ آخرت کے اندر اور ثواب دارین کے اندر شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔